ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں آپ کو خاتم النبیین یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا اور آخری نبی آپ کو واضح لفظوں کے اندر فرما دیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں پورے قرآن کے اندر قرآن کے 30 پارے اور 114 صورتیں ہم ایک ایک لفظ کر کے بھی پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت کا ذکر نہیں ملے گا۔ یعنی پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن آپ کی ختم نبوت کا واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی پورے قرآن کے اندر آپ کی نبوت کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت کا ذکر نہ ہونا اور آپ کی ختم نبوت کا کھلے عام اعلان قرآن کے اندر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ چونکہ یہ ایک ایسا چمکتا ہوا سورج ہے، یہ دلیل کہ ہم اس کی روشنی میں بغیر کسی جھجک کے دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہے، کذاب ہے، وہ بے ایمان ہے، اور جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی کفر میں چلا جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا مسلمان نہیں رہے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم اتنی شد و مت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہر ایک نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت ان لفظوں میں دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے بعد کسی نبی کی بعثت کے بارے میں خبر نہیں دی، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد پوری حدیث کا ذخیرہ چھان مارے، بلوغ المرام، مشکات المصابی، ابو داود، سنن نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، بخاری، مسلم اور جناب سنن کبریٰ بہقی، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ساری کتابوں کی چھان بین کر لی جائے، کوئی ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بھی کہیں یہ خبر دی ہو کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، میرے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے۔ آپ نے اشارتاً بھی اپنے بعد کسی نبی کی بعثت کا ذکر کہیں نہیں کیا، جبکہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بعثت کا اپنی قوم کو خبر دی، ان کو بشارت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعائیں کی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو مستجاب فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء اپنے بعد آنے والے نبیوں کا، ان کی بعثت کا تذکرہ کرتے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کی بعثت کا اشارتاً بھی تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس لیے ہمارا اس بات پر پورا ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنا۔ جو آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کے بارے میں تصور بھی کرتا ہے کہ آ سکتا ہے، وہ انسان بھی اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات، قرآن مجید نے
بڑی واضح انداز کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر نازل ہوں گے اور بڑی وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ وہ قرب قیامت وہ بھی جو ہے نا وہ تشریف لائیں گے۔ خلفاء کے حوالے سے بھی احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتنے جو ہے نا وہ خلفاء ہوں گے۔ اور پھر مجدد دین کے حوالے سے بھی احادیث میں ذکر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی بیان کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں۔ امام مہدی رحمہ اللہ کے آنے کے حوالے سے بھی حدیث میں ذکر موجود ہے، اور پھر مجدد دین کے حوالے سے بھی احادیث میں ذکر موجود ہے، خلفاء کے حوالے سے بھی احادیث میں ذکر موجود ہے۔ جب ان سب کا خلفاء کا ذکر آ گیا، مجدد دین کا ذکر آ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا پر آنے کا ذکر آ گیا، اور پھر حضرت امام مہدی رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر آ گیا، تو نبی تو کم از کم مہدی سے اونچا ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ نبی کا جو عہدہ ہے یا نبی کا جو مقام ہے وہ امام مہدی سے بڑا ہی ہے نا، امام مہدی سے اونچا ہے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ پورے قرآن میں اور ساری احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی کسی نئے نبی کی بعثت کا تذکرہ تک نہیں ہے، اشارہ تک نہیں ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے، امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے، ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ایسے ہی خلفاء کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے، اور مجدد دین کے حوالے سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی وضاحت کر دیتے، اشارہ ہی دے دیتے کہ میرے بعد نبی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے کہیں بھی اشارتاً بھی کسی اپنے بعد نبی کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اس بات پر مضبوط ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا۔ جو آپ کے بعد کسی نبی اور کسی رسول کے آنے کا عقیدہ رکھتا ہے، تصور بھی رکھتا ہے کہ کوئی آ سکتا ہے، وہ بھی سمجھے کہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہم آتے ہیں اسلاف امت اور صحابہ تابعین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی امت کے سلف صالحین علماء ہیں، صحابہ کرام کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد، پھر اس کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اتباع تبع تابعین کا دور، ان ادوار کے اندر بھی کہیں بھی کسی نئے نبی کے حوالے سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ اسلاف امت کا، صحابہ کا اور تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور تک نہیں ہے، کوئی نبی دوبارہ جو دنیا کے اندر کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا؟ اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، حالانکہ اس وقت کیفیت یہ تھی نبی علیہ السلام کو فوت ہوئے کچھ وقت ہوا اور حالات بڑے ہی جو ہے نا وہ پریشان کن تھے، ادھر سے کفر جو ہے نا وہ مدینے کو پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اور کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان کا ایک فتنہ الگ تھا، اور پھر کئی قسم کے فتنے اس دور میں جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا بھی تھا کہ ادھر سے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے جو اس کو نبی مانے بیٹھے تھے اور اس کے پیچھے لگ کے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ حالات اتنے سخت ہونے کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف
جب جہاد کا عالم بلند کیا تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ تقریباً 1200 صحابہ، جن میں سے کثیر تعداد تقریباً 650 تعداد حفاظ اور قرائے کرام کی تھی، یعنی قرآن کے حافظ صحابہ، قرآن کے قاری صحابہ، قرآن کے عالم صحابہ، ان سمیت تقریباً 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور مسلمہ کذاب کو اس کے منطقی نتیجے تک، انجام تک پہنچایا، جہنم واصل کیا اور اس کے فتنے کو مٹایا، ختم کیا۔ حفاظ اور قرائے کرام صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ختم نبوت کا تحفظ کیا اور آپ کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے کا قلع کما کیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ جو آئے گا، جو دعویٰ کرے گا، وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، وہ بے ایمان کافر ہوگا، اس کے خلاف حکومت اعلان جنگ کرے، اعلان جہاد کرے اور اس کے خلاف جہاد کر کے اس فتنے کو مٹایا جائے گا۔ یہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم اتنے مضبوطی کے ساتھ دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں کہ قادیانی مرتد کافر ہے، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا تصور بھی کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے، مرتد کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اس کو مسلمان ماننا تو دور کی بات ہے، اس کو انسان بھی قرآن کہتا ہے نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کافروں اور ایسے بے ایمان لوگوں کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھ تو ہیں لیکن وہ دین کی طرف اٹھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حق کی راہ کو دیکھتی نہیں ہیں، ان کے پاؤں تو ہیں لیکن وہ حق والے راستے پر چلتے نہیں ہیں، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں یہ کہتا ہوں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول ماننے کا تصور بھی رکھتا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کے اتنے واضح دلائل کے باوجود، احادیث کے اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود اگر کوئی پھر بھی یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ویکھو جی او تلوی تے ویکھو نا منن والے کڈے کڈے وڈے نے، کڈے کڈے جناب عہدیاں والے نے، کڈیاں کڈیاں شاناں والے نے، تو میں پھر یہی کہوں گا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جو قرآن کی بات نہ سمجھ سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کی بات، متواتر احادیث کی بات نہ سمجھ سکا، جو صحابہ تابعین اسلاف امت کے اجماع کو نہ سمجھ سکا، حق کو چھوڑ کر وہ گمراہی پر چل پڑا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے، انسان بھی کہنے کے لیے ہم تو تیار نہیں۔ حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اسلاف امت کا بھی اجماع ہے، صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ قرآن واضح لفظوں میں آپ کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے، اور حدیث کی بھی بات سن لیجئے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث بہت ساری احادیث ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیات بھی متعدد ہیں۔ تقدیر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، میں
ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہوا ہے ختم نبوت پر، تو میں وہ آج لے کے آ رہا تھا راستے میں کہ آپ سب بھائیوں کو ایک ایک وہ رسالہ دیں گے تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور آگے اس پیغام کو لے کے چلیں، لیکن اللہ کو شاید منظور نہیں تھا، راستہ بند تھا، گاڑی پھر ہمیں واپس چھوڑنی پڑی، ہم لیٹ بھی ہو گئے، وہ سارے پمفلٹ بھی وہیں پر رہ گئے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی تو آپ تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ ہم یہ مواد آپ تک ضرور پہنچائیں گے، گھر گھر پہنچائیں گے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں میں بیان کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال آپ نے دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں ایسے ہے جیسے ایک بندہ ایک محل تعمیر کرتا ہے، ایک عمارت تعمیر کرتا ہے، ساری عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، ساری عمارت مکمل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب لوگ آتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں محل تو بڑا خوبصورت ہے، مکان تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، پتہ نہیں یہ کیوں خالی چھوڑی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں وہ جو ایک اینٹ ہے نا جو لگنے سے محل مکمل ہونا ہے، فرمایا انا اللبنہ، وہ اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آ گیا میرے آنے کے بعد وہ محل نبوت، محل رسالت مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میں نے آ کر نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اب مثال کے طور پہ یہ دیوار ہم نے بنائی ہے مسجد کی، اس میں جتنی اینٹیں لگنی تھی ساری لگ چکی ہیں، اب یہ خوبصورت لگ رہی ہے نا، لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ اب آپ ایک اینٹ لائیں اور اس کو لا کر اس کے ماتھے کے اوپر لگا دیں، پلستر بھی اوپر سے کر دیں، وہ خوبصورت لگے گی؟ اس کی یہاں پر گنجائش ہی نہیں، جگہ ہی نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آخری اینٹ بن کر آئے محل نبوت کی، آپ جب آئے تو نبوت کا محل مکمل ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، کسی رسول کی ضرورت نہیں رہی، آپ نے آ کر اس محل کو ختم کر دیا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ آپ علیہ السلام نے خود اعلان کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے جو کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فضلت علی الانبیاء بست، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، یعنی میں 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر دیگر نبیوں سے مجھے مقام زیادہ دیا گیا ہے، مجھے زیادہ فضیلت عطا کی گئی ہے 6 چیزوں کے اندر۔ ان 6 چیزوں میں سے 2 کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کا میرے موضوع کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک چیز یہ ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس والے سے قرآن بھی اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، وہ چاہے احمر ہیں، چاہے اسود ہیں، چاہے عربی ہیں، چاہے عجمی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، احمر اسود سے مراد وہ کالے ہیں، وہ سرخ ہیں، وہ گورے چٹے ہیں، وہ عرب کے رہنے والے ہیں، وہ عجم کے رہنے والے ہیں، وہ یورپ کے ہیں، وہ مشرق کے ہیں، وہ مغرب کے ہیں، وہ شمال کے ہیں، وہ جنوب کے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کو مانتا ہے تب، اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا تب، ہم نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، سورہ سبا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو، لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الناس۔ اب الناس کا لفظ عام ہے،
اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے انسانوں، لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ آیات اور پھر نبی پاک کا یہ فرمان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی 3532 نمبر، مسلم کی 2354 نمبر یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ بلا دلیل کیوں ہے؟ کہ اگر آپ کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو پھر آپ کو ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد والے کے لیے بھی تو کوئی حصہ چھوڑنا تھا نا۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کسی خاص بستی، خاص علاقے، خاص جگہ، خاص وقت کے لیے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لوگوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ کو قیامت تک کے لیے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور دوسری بات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی دیگر انبیاء پر، وہ آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کیا ہے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا مجھے غلطی لگی، یہ دوسری روایت کا حوالہ تھا۔ اس روایت کا حوالہ صحیح مسلم کی 522 نمبر روایت ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ذریعے نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے بند کر دیا ہے، مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں کا یہ ایک اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ابھی آنا ہے نا، تو وہ نبی نہیں ہے۔ بھائی وہ نبی ہیں، لیکن حدیث میں لفظ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو میرے پیغمبر سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں، وہ نبی بنا کر دنیا میں بھیجے جا چکے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، اب دوبارہ وہ دنیا پہ آئیں گے۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں باقاعدہ وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ آپ کے دین کو ماننے والے، آپ کے پیروکار بن کے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ آئیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ آئیے جناب نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں امام تم میں سے ہوگا، میں پیچھے کھڑا ہوں گا، یعنی میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آئیں گے، آپ کے دین کے پیروکار بن کے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن اس تربیتی نشست کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، قادیانی ریڑھی لگاتا ہے، وہ ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی ماسٹر ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے۔ قادیانی اگر مزدور ہے، وہ اپنے مذہب کی ساتھ تبلیغ کرتا ہے۔ قادیانی اگر چوڑا ہے، وہ صفائی کر رہا ہے سڑکوں پر، موقع ملتے ہی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کو دیکھ لو، جہاں آپ ان کو موقع ملے گا وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ جتنے بھی باطل عقائد رکھنے والے گروہ ہیں سب کو دیکھ لو، جہاں جہاں ان کو موقع ملے گا وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ ایک ہم مسلمان ایسے جو ہے نا وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، وہ باطل پہ ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم کسی کو اپنے مذہب کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں۔ سارا دنیا کا امن ہمارے اندر سمٹ آیا ہے، اور نہیں جی جیڑا جتھے لگا جی ٹھیک لگا، تانوں کی تکلیف ہے، تسی ایویں کسی دے پرائے معاملے ٹنگ اڑاندے ہو۔ بھائی اگر سارے مذاہب والے اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں تو تمہیں تو تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ آپ تو ساری کی ساری بحیثیت امت
آپ تو مبلغ ہیں، آپ کو تو آپ کے دین نے مبلغ بنایا ہے، ہر جگہ پر آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لیکن ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خاموش ہیں، باطل پرست ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ہم حق پہ ہونے کے باوجود دبے ہوئے ہیں، وہ باطل پہ ہونے کے باوجود غالب ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو ایک مذہب ہے شیعیت کا مذہب ہے کہ نہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ دن بدن اہل تشیع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی کانفرنس سے ہماری کانفرنسوں سے میرا خیال ہے تھوڑی ہوتی ہیں، ان کے جلسے بھی ہمارے جلسوں سے تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پروگرام بھی شاید ہمارے پروگراموں سے تھوڑے ہی ہوتے ہوں گے، ہماری کانفرنسیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ہمارے جلسے بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے دروس بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود 2-4 مہینے بعد ایک علاقے میں جاؤ نا تو پتہ چلتا ہے جی ایتھے 15-20 نوجوان شیعہ ہو گئے۔ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے جو وہ سنگاتے ہیں، اور تمہارے نوجوان باطل کو قبول کرتے جا رہے ہیں، تمہارے پاس وہ گیدڑ سنگی کیوں نہیں؟ تم ان کو حق پر کیوں نہیں لا سکتے؟ تمہیں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اپنے دین کی تبلیغ کرتے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے دین کے حق ہونے پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے مذہب کے سچا ہونے پر یقین نہیں ہے؟ ہم یہ خبر کیوں نہیں سنتے فلاں گاؤں کے اندر اتنے لوگ جی انہوں نے توحید والا مسلک قبول کر لیا ہے، اتنے لوگوں نے سنت والا مسلک قبول کر لیا ہے، اتنے لوگوں نے شیعت کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کر لیا ہے، یہی سننے کو کیوں ملتا ہے؟ او فلانا بھی شیعہ ہوگا جی، فلانا بھی شیعہ ہو گیا، فلانا قادیانی ہو گیا، فلانا قادیانی ہو گیا۔ ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے۔ حضرات میری آپ سے درخواست ہے، آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں خدا را کچھ پڑھے، اپنے اندر ایک مواد اکٹھا کرے اور اس کو آگے لوگوں تک منتقل کرے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نہ کر دیے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عقائد کی اپنی بھی اور احباب کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد